اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کما هو اہلہ والصلاة والسلام من اللہ العزیز الحکیم علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وابراہیم وآل ابراہیم ومحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين وملائكة الله المقربين وعلماء الأبرار المتقين والشهداء والمجاهدين وعباد الله الصالحين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بزرگان محترم، خواہران معظم و مکرم، برادران عزیز و محترم، میری انتہائی عزیز بیٹیوں اور انتہائی محترم بیٹوں اور قوم کے وہ تمام نونہال بچوں اور بچیوں جو کل قوم کی ہدایت، قوم کی ترقی، قوم کے تکامل اور قوم کو اس مقام بلند تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہو کہ جس کے بعد ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمینہ فراہم ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات عشق الہی کی چل رہی تھی اور بات حضرت علی علیہ السلام تک پہنچ چکی تھی. آج ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے عشق الہی کی بات کر رہے ہیں اور غالباً یہ بھی 2 جلسوں میں ختم ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے 3 ہجری سے لے کر 11 ہجری کے اوائل تک تقریباً اپنے بچپنے کا 6-7 سال کا عرصہ گزارا. اس 6-7 سال کے عرصے میں بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن 2 واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور دونوں واقعات بہت ہی درس آموز ہیں. ان واقعات کو تو ہم اپنے پیرائے میں بیان کر رہے ہیں، روایت سے تو ایک مختصر سی بات ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو اپنے پیرائے میں بیان کر رہے ہیں. بظاہر یہ واقعہ بہت کم سنی کا ہے، 3-4 سال کے ہوں گے امام حسن علیہ السلام، اس سے بھی کم کے. جبکہ بات ہے کہ جناب سیدہ اپنے بچوں کو تیار کر کے روزانہ اپنے نانا کے درس میں بیٹھنے کے لیے بھیجتی تھی مسجد النبی. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسجد النبی میں ہی جناب سیدہ کا گھر تھا اور دروازہ بھی مسجد میں ہی کھلتا تھا. لیکن خود جناب سیدہ اتنی مصروف رہتی تھیں کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ جا کر درس میں بیٹھ سکیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بہت سے کاموں کی ذمہ داریاں جناب سیدہ پر ہوتی تھیں. خود ان کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، تجارتیں تھیں، باغات تھے، نخلستان تھے، ان کی دیکھ بھال، ان کے مزدوروں سے گفتگو، ان کی نگرانی، اور جو اموال آتے تھے ان کے پاس ان کی تقسیم، بہت سے کام تھے جو ان کے ذمے تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سی ذمہ داریاں تھیں جو ان کو ادا کرنا پڑتی، مشغول رہتی تھیں. تو ان دونوں بچوں کو بھیجتی نہیں، اور یہ جب بچے واپس آتے تھے تو امام حسن علیہ السلام اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر بالکل اپنے نانا کے لہجے میں نانا کے درس کو پورا الف سے یہ تک
وقفے، سکون، مسکراہٹ، غضب، جو بھی کیفیت تھی اس کیفیت کے ساتھ بیان کرتے تھے. اور جب رات کے کسی حصے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے اور فرصت سے بیٹھ کر بات ہوتی تھی تو جناب سیدہ سناتی تھی کہ میرے باپ نے آج یہ گفتگو کی. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت حیران ہوتے تھے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن مہینے 2 مہینے گزرے ہوں گے تو پوچھا کہ بھائی یہ تم تو جا نہیں پاتی اور تم گھر میں بھی اتنی مصروف ہوتی ہو کہ تم پالا گھر کے سن نہیں پاتی، تو کیسے یہ بات تم تک پہنچتی، کیسے تم اتنی بساقت کے ساتھ بات کرتی ہو کہ واقعی جو بات رسول سے میں نے سنی ہوتی ہے اسی لہجے میں، اسی کیفیت میں، انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دیتی ہو، یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے جو فرزند بنے وہ آ کر مجھے بتاتے ہیں. کہ اچھا تو میں بھی سنوں. کہ ٹھیک ہے کل آپ آگے پردے کے پیچھے کھڑے ہو جائیے گا، سن لیجیے گا. امیر منسٹر آ کر پیچھے پردے کھڑے ہوئے. آپ امام حسن بہت چھوٹے تھے، 2.5 3 4 5 سال کے، بہت زیادہ آپ رکھ لیجیے تو 6 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. تو جیسے ہی حضرت علی پیچھے اگر کھڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی زبان میں لکنت آنا شروع ہوئی. ماں نے کہا کہ بیٹا روزانہ تو تم اتنے بغیر کسی وقفے کے بغیر کیسے اس کے سناتے تھے، یہ آج کیا ہو گیا بیٹا؟ کا موضوع ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت کے جو عشق الہی میں مجھ سے کہیں زیادہ ڈوبی ہوئی ہے، جس کی وجاہت اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کہیں زیادہ ہے، نسبت ہی نہیں ہے میری اس سے، وہ میرے قریب کہیں ہے. مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن در کھو رہی ہے، اور اس کے سامنے میں اپنی لیاقت اور اپنی کیفیت کا اظہار کرنے سے قاصر ہوں. میں ایسا نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن ہے کچھ. جب بابا نے یہ بات سنی پردے کے پیچھے آئے، بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا. اس عمر میں تمہارے عشق کا یہ کمال ہے، اس عمر میں تم محبت الہی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہو، اس عمر میں تمہارے ادراک کا یہ کمال ہے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ کلیجے سے لگا لیا. اب یہ بات ہے کہ جب علی پردے کے پیچھے ہیں تو حسن کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. اب ایک دن حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھے. ایک وفد آتا ہے کہ یا محمد، ہم آئے دور سے یہ سن کے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اگر آپ سچے نبی اللہ کے تو کچھ سوال ہیں ہمارے، ان کے جواب دیں. اگر جواب صحیح ہوئے تو ہم ایمان لے آئیں. کہا کہ اچھا اگر میں نہ دوں جواب، میری جگہ میرے جسم کا کوئی ٹکڑا جواب دے دے، میرے کسی عضو کا کوئی حصہ جواب دے دے. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کی بات نہیں، اگر دے دے تو. کہا کہ اگر یہ ہو تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ جب ہم آپ کے جواب کے خواہاں ہیں اور آپ کے بجائے آپ کے عضو کا کوئی حصہ جواب دے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ تو حسن دو، تم جواب دو. اب اس وقت امام حسن نے نہیں کہا کہ آپ کے سامنے میں کیسے جرأت کروں، آپ تو مجھ سے کہیں بڑے ہیں. پردے کے پیچھے احساس کر لیا، نہیں بولے. سامنے حکم ہو رہا ہے تو نہیں، تو بھی نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ اس سے کہ پتا تھا کہ یہ حکم نبوت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اس حکم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ آیا وہ جواب میں دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، سوال ہی میری سمجھ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں سوچا، ہاں کر دی. اب اس قصے کو بعد میں کل بیان کریں گے، وہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ آج کی بات یاد رکھیں گے تو کل کی بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہو کل کی گفتگو میں اس کو نئے سرے سے لائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا من نور الفهم
اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.